بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجۃ الوداع جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری اور پہلا حج تھا، اس سے آپ مکہ سے مدینہ واپسی کے دوران مقام غدیر خم پر آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے کے اندر آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولا، اور کہ جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے۔ اس خطبے میں یہ الفاظ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہے گئے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سے مقصود حضرت علی کی خلافت کا اعلان نہیں تھا، نمبر ایک۔ نمبر دو، بلکہ اس سے مقصود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدر و منزلت کو بیان کرنا تھا۔ اسی طریقے سے تیسری چیز، جو معترضین تھے، جن کو اعتراض تھا، ان کے شکوک اور شبہات کو دور کرنا۔ اور چوتھی چیز، اہل ایمان، صحابہ اکرام اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے اس میں یہ میسج اور یہ پیغام تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ایمان کا حصہ لازمہ ہے۔ اس سے بڑھ کر اس خطبے میں نہ کوئی اشارہ ہے، نہ کوئی اور اس طرح کی بات ہے کہ جس سے ہم اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خلافت بلا فصل، یعنی آپ علیہ صلاۃ والسلام کے بعد فوراً ہی خلافت ان کا حق ہے، اس خطبے اور اس خطبے میں کہی گئی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات، یہ ہمیں یہ بتاتی ہو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ خطبہ جو ہے یہ چونکہ ذی الحجہ کے مہینے میں تھا، اور واپسی جو حج سے ہوئی وہ ذی الحجہ میں ہی ہوئی۔ اب کئی عرصے بعد تقریباً 351 ہجری 18 ذی الحجہ کو ایک حاکم معز الدولہ کے نام سے تھے، انہوں نے اس دن اسی خطبے کو بنیاد بنا کر عید منائی، اور اس عید کا نام رکھا عید غدیر۔ اور یہ حاکم مشکوک کردار کا مالک آدمی تھا، اور مقصد اس کا کیا تھا اللہ جانے، لیکن ارادے اور ساری چیزیں اس کی صبائیت اور رافضیت سے ملی ہوئی تھی۔ تو اس دن چونکہ خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، اس شہادت کی وجہ سے انہوں نے اپنے خوب سے باطن کا اظہار کیا، اور اس دن انہوں نے ایک عید کے طور پر اس کو منا کر اور رہتی دنیا تک اس خباثت کو وہ چھوڑ کر گئے۔ مسلمانوں سے یہ عرض ہے کہ مسلمانوں کی صرف دو عیدیں ہیں۔ 18 ذی الحجہ کو جو عید منائی جاتی ہے، یہ دشمنان صحابہ اور وہ لوگ مناتے ہیں کہ جن کے سینے میں صحابہ کا بغض ہے۔ ایسی عید میں شریک ہونا، ایسی عید کی چیزیں کھانا اور ان کی حوصلہ افزائی کرنا، یہ سراسر کفر، ظلم اور شرک اور رافضیت اور سبائیت اور یہودیت کی مدد اور تعاون پر مشتمل چیزیں ہیں۔ اس لیے اپنے ایمان کو بچایا جائے اور اس طرح کی چیزوں سے بالکل دور رہا جائے۔